السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اندر ویڈیو۔ کیسی ہو میری شہزادیوں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہیں، ایمان کی بہترین حالت میں ہیں، آپ سب بہت خوش ہیں۔ تو آج ہماری جو سٹوری ہے وہ بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے۔ یہ آیت الکرسی کا سٹوری ہے الحمدللہ، اور یہ سٹوری ہماری ایک بہن نے شیئر کی ہے، ان کی بہن کی سٹوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ لائنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بہت دیندار اور عالمہ فاضلہ لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں، کوئی اسکالر ہوں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، آپ ہی جیسی ہوں۔ بس یہ سٹوریز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ ایمان کا تعلق بن سکے، آپ سب کا یقین اللہ پاک پر مضبوط ہو سکے، آپ سب کو اور مجھے یہ چیز کا اندازہ بہترین طریقے پر ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے پر بھی کس قدر قادر ہیں۔ اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے کچھ لائنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو یوں ہیں کہ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا، لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ تو آج کی اس بیوٹیفل لائن کے ساتھ ہماری سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہن کہتی ہے کہ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سسٹر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ اپنی سٹوری میں بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت ہی اچھا کام ہے۔ سسٹر کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں بہت ہی بڑی بات ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے۔ 4 سال پہلے میری بہن بہت پریشان تھی، پھر میرے ہسبینڈ کو ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا وہیں پر، تو میں نے اسے اپنی بہن کو بتایا۔ آج سے 4 سال پہلے میری بہن کے گھر کے حال یہ تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی، اور ہسبینڈ وائف کا بھی لڑائیاں ہی ہوتی رہتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ بات تو ان دونوں میاں بیوی کی ہوتی نہیں تھی، مگر ہفتوں تک لڑائیاں رہتی تھی ان کے بیچ میں۔ قرض کے نیچے وہ لوگ دب گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ان کے گھر میں 8 سال پہلے سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے دھیرے دھیرے کیا ہوا، رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ کہتی ہیں جیسے برکت اٹھ گئی گھر سے، چین و سکون چلا گیا۔ قرض دینے والے جو لوگ تھے وہ لوگ اتنے اچھے تھے ان کے حالات کہ وہ لوگ قرض دیتے تھے، لیکن وہ قرض لینے والے بن گئے۔ بچوں کا ایڈمیشن بھی اسکول سے کٹوا دیا تھا کیونکہ فیس کے پیسے ہی نہیں تھے۔ کہتی ہیں ایک وقت کا کھانا ان کی بہن کے گھر میں ہوتا، دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا اپنی زندگی میں، چین و آرام دیکھا تھا۔ اب اچانک تنگی کے فاقوں سے یہ نوبت آ گئی تھی ان لوگوں کی کہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سسٹر کہتی ہیں کہ میری بہن ہر وقت بیمار ہونا شروع ہو گئی، وہ ڈپریشن کی مریض بن گئی۔ ان کے شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے دوڑ بھاگ کرتے تھے، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی، تو وہ کہتی ہیں کہ اسی دن مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ سے واٹس ایپ پر بات ہوئی، تو میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے ہسبینڈ کو بتا دی۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا، میرے ہسبینڈ کی چھٹی تھی۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی پریشانی بتائی، تو مدینہ منورہ میں ان بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ مغرب کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم، درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کو آپ نے 51 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 ٹائمز درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ کہتی ہیں اس عمل سے پہلے آپ کو صدقہ ضرور دینا ہے، صدقہ دینے کے بعد آپ کو اس عمل کو شروع کرنا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ وظیفہ نوٹ کیا، اور کہتی ہیں کہ اپنی بہن کو پورا وظیفہ میں نے سمجھا دیا۔ یقین کیجیے میری بہن نے 2 سے 3 دن ہی یہ وظیفہ پڑھا تھا کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ایک دم گھر میں سکون آ گیا۔ میری بہن مجھے بتانے لگی کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی، شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، ایک تو پہلے ہی روزگار سے پریشان ہیں، اور الٹا میں انہیں مزید اپنی جلی کٹی سنا کر پریشان کر دیتی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن نے انہیں کہا کہ میرے شوہر کا
میرے دل میں شوہر کے لیے محبت اور احساس دوبارہ سے ہونے لگا، اور شوہر کو بھی میرا احساس دوبارہ ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیسے ہماری اتنے سالوں کی دوریاں ختم ہو گئی اور گھر میں بھی سکون آ گیا۔ اور کہتی ہیں کہ رزق کے اسباب تو ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ پھر 1 سال کے اندر ہی اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر کی کام کرنے والیوں میں بانٹ دیتی ہوں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے بہن کے گھر میں اب 4 سال سے اتنا سکون، اتنی برکت ہے کہ خاندان والے دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ پھر وہ سسٹر کہتی ہیں کہ یہ تو تھی میری بہن کی سٹوری۔ میں آپ کو ایک بار اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ ہمیں کس طرح وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسے ہی طاقت ہے، اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے یقین۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پورا کرتا ہے، پڑھتا ہے اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ اپنی حاجت کو مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو ضرور پورا فرماتے ہیں اور بندے کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ تو اب وہ سسٹر کہتی ہیں کہ اب میں آپ کو ایک بار وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ وظیفہ تو آپ کو مغرب کے بعد کرنا ہے، لیکن جس دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن مغرب سے پہلے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا ہے۔ 10، 20، 50، 100 جتنا بھی آپ کو توفیق ہو، آپ اتنا صدقہ لازمی کریں۔ اور صدقہ دینے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں، ورنہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 51 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ہر بار آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو پریشانی ہے اس کے لیے مانگے، جو حاجت ہے اس کے لیے مانگے، جو مقصد ہے اس کے لیے مانگے۔ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ آپ کی دعا آپ کے سر اٹھنے سے پہلے قبول ہوگی۔ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے، جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اتنی جلد آپ کو نتیجہ دکھے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری ان سسٹر کی سٹوری تھی۔ ماشاءاللہ آیت الکرسی نے ان کی زندگی، ان کی بہن کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ تو آپ سب بھی اگر کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو آپ سب بھی یہ وظیفہ آرام سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے۔